بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1138 ہے، اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 80 اور 81، 80 and 81۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ہے، وقل، پیغمبر آپ کہیے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، مجھے داخل کیجیے، مدخل صدق، داخل کرنا سچا، واخرجنی، اور مجھے نکال، مخرج صدق، نکالنا سچا، وجعل، اور تو کر دے، لی، میرے لیے، لدن کا، اپنی طرف سے، سلطانا، غلبہ، نصیرا، مدد دینے والا۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے پیغمبر، جاء، آ گیا، الحق، حق، وزہق، اور مٹ گیا، الباطل، باطل، ان الباطل، بے شک باطل ہے، کانا، ہے ہی، زہوقا، مٹنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ دعا کرو کہ یا رب، مجھے جہاں داخل فرما، اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال، اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو، اور کہو کہ حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ دعا کرو کہ یا رب، مجھے جہاں داخل فرما، اچھائی کے ساتھ داخل فرما۔ دوسری بات، جہاں سے نکال، اچھائی کے ساتھ نکال۔ تیسری بات، مجھے خاص ایسے اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد بھی ہو۔ چوتھی بات، کہو کہ حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا۔ پانچویں بات، یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ بزرگان محترم، یہاں 2 آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ پہلی آیت کا تعلق ہجرت سے، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب کی، اور دوسری آیت کا تعلق فتح مکہ سے ہے، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سن ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کیا تھا، جس وقت مکہ فتح ہوا۔ دونوں کی تفصیل اس طرح ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ پیغمبر آپ یوں کہیے کہ یا رب، مجھے جہاں داخل فرما، اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال، اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسے اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد بھی ہو۔ گویا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر یہ دعا سکھائی گئی کہ مجھے بہترین داخل ہونے کی جگہ میں داخل فرمائیے، اور میرا اپنے شہر سے نکلنا بھی میرے لیے اچھا بنا دیجیے، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایسا غلبہ عطا فرمائیے جس میں آپ کی مدد بھی ہو۔ ترمذی میں جیسا کہ موجود ہے۔ یہاں مدخل صدق سے مراد مدینہ منورہ، اور مخرج صدق سے مراد مکہ مکرمہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے اطمینان کے ساتھ نکل جاؤں، دشمن مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور جس جگہ میں ہجرت کر رہا ہوں یعنی مدینہ منورہ، میں وہاں خیر و خوبی کے ساتھ داخل ہو جاؤں، اور مدینہ منورہ کے قیام کے دوران مجھے غلبہ بھی ملے اور آپ کی مدد بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول پر کس قدر مہربان ہے۔ اندازہ لگائیے کہ خود ہی اپنے رسول کو یہ دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ آپ اس طرح دعا فرمائیے کہ آپ اطمینان سے نکلے بھی اور اطمینان سے پہنچ بھی جائیں۔ چنانچہ دعا کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے اس طرح نکلے کہ مکے والوں کو پتہ تک نہ چلا کہ آپ مکہ مکرمہ سے نکل چکے ہیں۔ اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ایسے موافق اور سازگار حالات ہوئے کہ صرف 8 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔
اور دوسری آیت جس کا تعلق فتح مکہ سے، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس وقت بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو اپنے ہاتھ کے ٹہنی سے گراتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ پہنچا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ اور یہ بھی پڑھتے جاتے تھے روایتوں میں کہ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جو سورہ سبا کی آیت نمبر 49 ہے۔ حق آ پہنچا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا اور نہ کچھ کر سکے گا آگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔